السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جمعے کے دن سعودی عرب میں جماعت تبلیغ کے خلاف جو خطبہ دیا گیا، کئی سارے لوگوں کے سوال آئے کہ جی وہ خطبہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ کر دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو بھی معلوم پڑے کہ آخر اس خطبے میں کیا بولا گیا ہے تبلیغی جماعت کے خلاف۔ ناظرین، یہ خطبہ ہے عربی میں، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ الخطبۃ الاولی، اس کا عنوان ہے التحذیر من جماعت التبلیغ، کہ جماعت تبلیغ سے بچنے کے تعلق سے۔ الخطبۃ الاولی پہلا خطبہ ہے۔ اما بعد، قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہیں، خطبہ ہے، اس کے بعد میں ہے اما بعد، حمد و صلات کے بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے سچی کتاب تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بری چیز نئی نئی چیزوں کا دین میں پیدا کرنا ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ عباد اللہ کے بندو سنو، الدعوۃ الی اللہ شرف هذه الامۃ وزینتها بین الامم، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اس امت کا شرف ہے اور دوسری امتوں کے مقابلے میں اس کی زینت ہے۔ وہی الدعوۃ الی توحید اللہ بافرادہ بالعبادہ، اور وہ لوگوں کو دعوت دینا ہے اللہ کی طرف عبادت کے اعتبار سے، ونبذ شرکی، اور شرک سے بچانا ہے۔ وہی الدعوۃ الی اتباع نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ دعوت دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دینا۔ والتحذیر من الابتداع فی دینہ، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں لوگوں کو بدعتوں سے بچانے کی دعوت دینا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، کہ اس سے بہتر بڑھ کر کے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، خود بھی اچھے عمل کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لقد قامت بلادنا وللہ الحمد والمنۃ منذ عہد المؤسس الملک العبد العزیز رحمہ اللہ علی نصرۃ التوحید ومحاربۃ الشرک والبدع وحمایۃ السنۃ ونشرها والدعوۃ الی اللہ علی بصیرۃ۔ اور اللہ کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ ہمارا یہ شہر یعنی مملکت سعودیہ شاہ عبد العزیز ہی کے زمانے سے یہ توحید کے اوپر قائم ہے، شرک و بدعت کو ختم کرنے میں، اس کے خلاف جنگ لڑنے پر قائم ہے، اور سنت کی حمایت کرنے اور اس کو پھیلانے کے اوپر قائم ہے، اور بصیرت کے طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے پر قائم ہے۔ عباد اللہ کے بندو سنو، وَإِنَّمَا أَصَابَ النَّاسُ فِي زَمَانِنَا، ہمارے زمانے کی اس وقت کے جو لوگوں کی حالت ہے وہ یہ ہے، التفرق، کہ لوگوں میں فرقہ بندی پھیلی ہوئی ہے، وکثرت الجماعات، لوگ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، التی تدعی انہا تسیر علی الطریق الصحیح، بہت سارے لوگ باوجود یہ کہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے پر ہے۔ وتزعم الدعوۃ والاصلاح، اور وہ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے اور وہ اصلاح کر رہا ہے لوگوں کی۔ وہی اعلیٰ خلاف ذالک فی دعوتہا، حالانکہ وہ اپنے اس دعوے میں اس کے مخالف، اس کا الٹا ہے، دعوت کر رہا ہے حق ہونے کی لیکن جبکہ وہ باطل ہے۔ لبعدہا عن المنہج القویم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیدھے راستے سے بہت دور ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ومن تلک الجماعات جماعت التبلیغ، اور انہی جماعتوں میں سے جو باوجود یہ کہ غلط ہیں مگر صحیح ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، انہی میں سے تبلیغی جماعت بھی ہے۔ التی یغلب علی افرادها الجہل بالعقیدہ والسنت الصحیحہ، جس کے اکثر افراد عقیدے کے اعتبار سے جاہل ہیں، صحیح باتیں پتہ نہیں ہیں عقائد کے اعتبار سے، اور صحیح سنت کا ان کو علم نہیں ہے۔ ویکثر عندهم ذکر الخرافات والقصص الکاذبہ، اور ان کے یہاں اکثر غلط باتیں بیان کی جاتی ہیں، جھوٹے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ ویتباہون دائما انہم اکثر الناس اثرا علی الدعوۃ من غیرہم، اور اس کے باوجود وہ ہمیشہ فخر سے بات کہتے ہیں کہ ان کی دعوت کا طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ وہذہ الجماعت کانت بدایتها فی الہند، اور اس جماعت کی تبلیغی جماعت کی شروعات ہندوستان میں ہوئی تھی۔ ثم جاء بعض افرادها لبلادنا طالبین الاذن لهم بممارست دعوتهم، پھر اس کے بعد یہ لوگ ہمارے شہر میں، ہمارے ملکوں میں، مملکت سعودیہ میں آئے اور اجازت طلب کی کہ اپنی دعوت کا کام بھی یہاں پھیلائیں۔
فأصدر سماحة مفتی الملکۃ فی زمانہ الشیخ محمد بن ابراہیم الشیخ رحمہ اللہ تعالی، تو اس وقت کے جو مفتی اعظم تھے شیخ محمد بن ابراہیم، انہوں نے ان کے تعلق سے ایک فتویٰ ذکر کیا، فی شأنہم ذکر فیہا، ایک فتویٰ جاری کیا جس میں بیان کیا ان ہذہ الجمعیۃ لا خیر فیہا، کہ اس جماعت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، فإنہا جمعیۃ بدعۃ وضلالۃ، اس لیے کہ یہ گروہ بدعتی ہے اور گمراہ ہے، وبقراءۃ الکتبیات المرفقۃ بخطابہم وجدناہا، اور ان لوگوں کی جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں جب ہم نے ان کو پڑھا، وجدناہا، تو ہم نے پایا، تشتمل علی الضلال والبدعۃ، کہ اس کے اندر بہت ساری بدعتیں شامل کی گئی ہیں، بدعت شامل کی گئی ہیں، یعنی یہ لوگ بدعتی ہیں اور گمراہ ہیں، والدعوۃ الی عبادۃ القبور والشرک، اور یہ لوگ قبروں کو سجدہ کرنے میں یعنی قبر پرستی کی اور شرک کی دعوت دیتے ہیں، الامر الذی لا یسع السکوت عنہ، اور یہ ایسی بات ہے کہ جس سے خاموش نہیں رہا جا سکتا، یعنی اس کے اوپر نکیر کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم نے دعوت و تبلیغ کے اوپر پابندی لگائی ہے سعودی عرب میں۔ ثم بعد فترۃ من الزمن، پھر کچھ زمانے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد، رجعوا مرۃ اخرى الى بلادنا، پھر دوبارہ یہ لوگ ہمارے شہروں میں آئے، ہمارے ملکوں میں آئے، فوقف لهم علماء بلادنا الربانیین، تو اس وقت بھی علماء جو ہمارے ملک کے معتبر اور بڑے درجے کے علماء تھے، انہوں نے ان لوگوں کو منع کیا، لیحذر الناس منہم، تاکہ لوگوں کو ان سے بچایا جا سکے، تبلیغی جماعتوں سے لوگوں کو بچایا جا سکے، تو ان کو منع کر دیا کہ ہمارے شہروں میں آپ کو تبلیغی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وممن تکلم فی سماعت الشیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی، اور ان لوگوں کے تعلق سے جن لوگوں نے گفتگو کی ہے، بتایا ہے ان کے بارے میں، حیث قال، تو ان میں سے ایک شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو فرماتے ہیں، جماعت التبلیغ المعروفۃ الہندیۃ عندہم خرافات، کہ تبلیغی جماعت جو ہندوستان کی مشہور و معروف جماعت ہے تو ان میں بہت ساری خرافات ہیں، وعندہم بعض البدع والشرکیات، بہت ساری بدعتیں بھی ہیں، شرکیہ باتیں بھی پائی جاتی ہیں، فلا يجوز الخروج معهم، اس لیے ان کے ساتھ میں نکلنا، جماعت میں جانا جائز نہیں ہے، الا انسان عنده علم، ہاں ایسا انسان جا سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، یخرج، وہ نکل سکتا ہے، کیوں، لینکر علیہم ویعلمہم، تاکہ وہ ان کی غلط باتوں پر نکیر کرے اور ان کو صحیح باتیں سکھلائے، او انسان عنده علم و بصیرت، یا ایسا سمجھدار اور بصیرت والا انسان ان کے جماعت میں جا سکتا ہے، یخرج معہم للتبصیر والانکار، ان کے ساتھ جماعت میں جا سکتا ہے تاکہ وہ ان کو اچھی باتیں بتائے، فہم عقل سمجھ والی باتیں بتائے اور ان کی غلط باتوں پر نکیر کرے، والتوجیہ الی الخیر وتعلیمہم، انہیں خیر کی طرف متوجہ کرے اور ان کو صحیح باتیں صحیح دین سکھلائے، حتی یترک المذہب الباطل، یہاں تک کہ وہ غلط راستہ چھوڑ دیں، وَيَعْتَنِقُوا مذہب اہل سنت والجماعت، اور وہ اہل سنت والجماعت کے مذہب کے پیروکار بن جائیں، وفی فتویٰ اخرى لسماحتہ حول حکم الخروج مع هذه الجماعت، اور اس تبلیغی جماعت میں نکلنے کے سلسلے میں دوسرا فتویٰ شیخ سے یہ منقول ہے، قال فیہا، جس میں فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جماعت التبلیغ لیس عندهم بصیرۃ فی مسائل العقیدۃ، کہ تبلیغی جماعت والوں کے پاس میں عقیدے کے سلسلے میں سمجھداری نہیں ہے، فلا يجوز الخروج معهم، اس لیے ان کے ساتھ نکلنا جائز نہیں ہے، یعنی ان کے عقائد ہی درست نہیں ہیں تو ان کے ساتھ نکلنا بھی جائز نہیں ہے، وقال رحمہ اللہ، اور مزید فرماتے ہیں شیخ، اما الانتماء الى الاحزاب فالواجب ترکها، اس لیے اس جماعت کے ساتھ میں لوگوں کا نکلنا تو واجب یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کے ساتھ نہ نکلا جائے، وَأَن يَنْتَمِي الْجَمِيعُ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جڑے رہیں، فما وافقهما فهو المقبول، تو جو کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہو تو وہ مقبول ہے، وما خالفهما وجب ترکه، اور جو اس کی مخالفت کرے، جو اس کے مخالف ہوں، اس کا ترک کرنا لازم ہے، ولا فرق فی ذلک بین جماعت الاخوان، اور اس سلسلے میں وہ چاہے جماعت الاخوان ہو او انصار سنتی یا انصار سنہ ہو، او جماعت التبلیغ یا جماعت تبلیغ ہو، یا ان کے علاوہ جو بھی ایسی جماعت جو اپنے آپ کو اسلام سے منتسب کرتی ہو، اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ نہ نکلا جائے جو کتاب و سنت کے مخالف ہوں، وبذلک تجتمع الکلمہ، اور یہ لوگ ان سب کی باتیں ایک ہی جیسی ہوتی ہیں بدعت و خرافات والی، ویکون الجمیع حزبا واحدا یرسم خطا اہل سنت والجماعت، اور اگر یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان تمام کا ایک ہی حکم ہے اور یہ لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، حالانکہ یہ اس میں خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں، وقال شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ، اور محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعات في الأقطار الإسلامية خارج بلادنا أنهم على انحراف في العقیدة. شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے عقائد صحیح عقیدے سے منحرف ہیں، ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں. فإذا صح ذلك، اگر یہ بات صحیح ہے واقعی، فإن الواجب التحذير منهم، تو ضروری ہے ان لوگوں سے بچنا. والاختصار على الدعوة داخل بلادنا على الوجه المشروع، اور ہمارے ملک کے اندر شریعت کے تقاضوں کے اعتبار سے جو دعوت چلتی ہے اسی پر اکتفا کیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ نہ جڑا جائے. وقال الشیخ حمید التویجری رحمہ اللہ، اور شیخ حمید التویجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انی انصح السائل وانصح غیرہ من الذین یحرصون علی سلامت دینہم، اور میں نصیحت کرتا ہوں ان لوگوں کو جو مجھ سے سوال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی جو اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں. من الذین یحرصون علی سلامت دینہم، جو اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں. من ادناس الشرک والغلو والبدع والخرافات، جو اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں شرک سے، غلو سے، بدعت و خرافات سے. ان لا ينضموا الى التبلیغین، کہ وہ اس جماعت تبلیغ سے نہ جڑیں، ان کے ساتھ شامل نہ ہوں. ولا يخرجوا معهم ابدا، اور کبھی ان کے ساتھ نہ نکلیں جماعت میں. وسواء كان ذلك في البلاد السعودیہ او في خارجها، چاہے یہ جماعت سعودی کے اندر ہو یا سعودی سے باہر دوسرے ممالک میں ہو. یعنی یہ حکم نامہ جاری کیا جا رہا ہے، یہ صرف سعودی کے لیے نہیں ہے بلکہ سعودی کے علاوہ بھی اگر کسی اور ملک میں جماعت تبلیغ کام کرتی ہے تو وہاں بھی ان کے ساتھ نہیں نکلنا چاہیے، نہیں جڑنا چاہیے. لأن أهون ما يقال في التبلیغیین انہم اہل بدعۃ وضلالۃ وجہالۃ فی عقائدہم وفی سلوکہم، اور سب سے ہلکی بات ان لوگوں کے بارے میں جو کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، جاہل ہیں، عقیدے میں بھی اور طریقے میں بھی. نہ ان کو عقیدے کا پتہ ہے نہ صحیح سنت کا پتہ ہے. ومن كانوا بهذه الصفة الذميمة، اور جن لوگوں کے اندر یہ بری صفتیں ہیں، فلا شک ان سلامت، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سلامتی اسی بات میں ہے. فی مجانبتهم والبعد عنهم، کہ ان سے دوری اختیار کی جائے اور ان کے قریب نہ جایا جائے. وقال الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں جماعت التبلیغ الذین اغتر بهم کثیر من الناس اليوم، کہ تبلیغ جماعت جنہوں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے چنگل میں لے لیا ہے. نظرا لما یظہر منہم من التعبد وتدبیب، جو لوگ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت عبادت گزار ہیں. وتتویب العصاة کما یقولون، اور بہت سارے گنہگار لوگوں کو توبہ کرواتے ہیں، ان کو صحیح راستے پر لاتے ہیں جیسا کہ وہ کہتے ہیں. وشدت تاثیرہم علی من یصحبہم، اور جو ان کے ساتھ مصاحبت اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ جماعت میں نکلتا ہے، وہ اس کے اوپر ان کا طریقہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے. ولیکن ہم یخرجون العصاة، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ ان کے بارے میں ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ وہ گنہگار لوگوں سے توبہ کرواتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے اوپر ان کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے، نیک بن کر کے نکلتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے ہم یخرجون العصاة من المعصیۃ الى البدع، کہ وہ گنہگاروں کو گناہ سے نکال کر کے بدعت کی طرف لے جا رہے ہیں. والبدعۃ شر من المعصیہ، اور بدعت گناہ سے زیادہ بری چیز ہے. والعاصی من اہل السنت خیر من العابدین من اہل البدع، اور اہل سنت والجماعت میں سے اگر کوئی بندہ گنہگار ہے تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو عبادت گزار ہو کر کے بدعتی ہو، بدعتی عبادت گزار سے زیادہ بہتر ہے. فَلْيُنْتَبَهْ لِذَلِكَ، اس لیے ان کے بارے میں متنبہ اور خبردار کیا جاتا ہے. وقال، اور فرمایا وَالْبِدْعُ الَّتِي عِنْدَ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ قَدْ ذَكَرَهَا مَنْ صَحِبَهُمْ، اور جماعت تبلیغ کے بارے میں بہت ساری بدعتیں وہ ہیں جن کو ان لوگوں نے بیان کیا ہے جو جماعت تبلیغ سے جڑے تھے. ثم تاب من مصاحبتهم، مگر پھر ان لوگوں نے توبہ کر لی اور وہ جماعت سے کٹ گئے. وَأُلِّفَتْ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُمْ، اور بہت ساری ایسی کتابیں تالیف کی جو جماعت تبلیغ سے ڈراتی ہیں، یعنی ان سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں. وَبَيَانِ بِدْعِهِمْ، اور ان کی بدعتوں کو بیان کرتی ہیں. وَمِمَّنْ ذَكَرَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ مَنْ خَارِجِ بِلَادِنَا، اور وہ علماء کہ جنہوں نے جماعت تبلیغ کے بارے میں بات چیت کی ہے انہی میں سے شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں. الذی قال فیہم، جنہوں نے اس جماعت کے بارے میں فرمایا جماعت التبلیغ لا تقوم علی منہج کتاب اللہ و سنت رسولہ علیہ السلام، کہ تبلیغی جماعت کتاب اللہ اور سنت رسول والے راستے پر نہیں ہے. وما کان علیہ سلفنا الصالح، اور سلف صالحین کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹی ہوئی ہے. واذا کان الامر کذالک، اور جب معاملہ ایسا ہے فلا یجوز الخروج معهم، تو تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان
الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، لوگو یہی أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور الگ الگ راستوں کی پیروی نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو الگ الگ راستے میرے راستے سے تم کو الگ کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ یہ تم کو وصیت فرماتا ہے تاکہ تم غلط راستوں سے بچو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ ناظرین، یہ پہلا خطبہ مکمل ہو گیا ہے، دوسرا خطبہ انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے اندر۔ تو یہ تھا پہلے خطبے میں سعودی عرب کے اندر جو تبلیغ جماعت کے سلسلے میں بتایا گیا ہے، یہ وہ تمام باتیں ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں سب صحیح ہیں یا غلط ہیں، اور سعودی کا یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ کمنٹ کر کے آپ بتائیے گا۔